آج ہی اپنے رب کو منا لو، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ حضرت شہاب الدین قلیوبی لکھتے ہیں کہ 3 نوجوان ایسے تھے جو ایک عیسائی بادشاہ کی قید میں آ گئے، جوان تھے، اور عیسائی بادشاہ نے انہیں قید کر کے کہا کہ تم اپنا دین بدل لو، دھرم پریورتن کر لو، ہمارے دھرم میں آ جاؤ، ہم اپنی وزارت میں رکھ لیں گے، سپاہی بنا لیں گے۔ لیکن وہ رسول اللہ کے غلام تھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام تھے، اڑے رہ گئے، جمے رہ گئے، ڈٹے رہ گئے۔ بادشاہ نے جلاد کو حکم دیا کہ ایک کڑھائی میں تیل گرم کرو، اور جب تیل کھولنے لگے تو ان میں سے ایک ایک کو اٹھا کر کے اس میں ڈال۔ اتنی سخت سزاؤں سے گزارا جا رہا ہے ایک عاشق رسول کو۔ میرے عزیزوں، 3 بھائیوں میں سے بڑے کو اٹھا کر کے جلاد نے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا، وہ تھوڑی ہی دیر میں ان کی شہادت ہو گئی۔ دوسرے کو اٹھایا، کہا اب بھی تیرے پاس وقت ہے، بدل دے۔ اس نے کہا اب تو تم نے اور بھی دشوار کر دیا ہمارے لیے، میرے بھائی کے ساتھ بھی غداری نہیں، میرے مصطفیٰ کی شریعت کے ساتھ بھی غداری نہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کو بھی اٹھاؤ اور تیل میں ڈالو۔ دوسرے کو بھی اٹھایا، کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ انگلی کو بھی اگر تیل کا ایک چھینٹا اچھل جائے نا، آپ دن بھر اف اف کرتے رہتے ہو۔ اور ان دیوانوں کی کیسی آزمائش ہوئی ہوگی جن کو کھولتے ہوئے تیل میں پورے جسم سمیت ڈال دیا گیا۔ چھوٹا جو سب سے نوجوان بھائی تھا، جس کی عمر 20 سال سے 25 سال کے بیچ یا 22 سال جو بھی رہی، اس کی باری تھی۔ بادشاہ کے ایک وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ نوجوان میرے حوالے کر دیں، اس کو مت مارے، 1 مہینے کا ٹائم دے دے، میں اس کو پورا چینج کر کے لاؤں گا، پورا بدل کر کے لاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، 1 مہینے کا ٹائم ہے، لیکن حفاظت کے ساتھ لے جا اور رکھ۔ وہ وزیر اس نوجوان کو اپنے گھر لے گیا اور لے جا کر کے کیا کیا جانتے ہیں؟ دنیا آج بھی تمہارے ساتھ وہی کر رہی ہے۔ پہلے دیکھ دیئے موب لنچنگ کر کے تمہیں مار کر کے ڈرایا جائے کہ تم محمد کہنا بھول جاؤ، اللہ اللہ کہنا چھوڑ دو۔ لیکن جب تم ان باتوں سے نہیں ڈرتے تو اس ظالم دنیا کے پاس جو دوسرا حربہ ہے وہ کیا ہے؟ سنو، سختیاں کر کے دیکھتے ہیں، جب تمہارے قدم نہیں ڈگمگاتے تو پھر وہ وزیر کیا کرتا ہے؟ اپنے گھر لے جا کر اپنی حسین و جمیل خوبصورت لڑکی کو اس نوجوان کے پیچھے لگا دیتا ہے کہ تو اپنے حسن کی طرف اسے مائل کر لے، اپنا دیوانہ بنا لے، اپنی محبت میں اسے گرفتار کر دے۔ جب یہ نوجوان تیری محبت میں وارفتہ ہو جائے گا، تو جو کہے گی وہ کرے گا، اور میں تجھے بادشاہ سے منہ مانگا انعام دلاؤں گا۔ یہ بیٹیاں آج اس لیے چھوڑتے بھی ہیں کہ تمہارا ایمان متزلزل ہو جائے۔ ہاں، یوں ہی عیاشیاں نہیں ہوتی ہیں، ننگا پن یوں ہی نہیں، یہ تمہارے ایمان کو خریدنے کے سودے ہیں۔ آج جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو، بہت سارے نوجوان، میں یہ کہتا ہوں اگر تمہاری آنکھیں اتنی ہلکی ہیں کہ یہ چکا چون کو دیکھ کر کے تم بک جاتے ہو، تو پھر تم نے اپنے نبی پاک کی محبت کے ساتھ غداری کیا۔ اس چھوٹے نوجوان کے پیچھے اس وزیر نے حسین و جمیل بیٹی کو لگا دیا، لیکن ہوتا کیا تھا؟ رات کا وقت ہوتا، وہ حجرے میں جاتی، جیسے ہی وہ لڑکی کمرے کے اندر آتی، اس نوجوان کا حال یہ تھا، یہ مصلی بچھاتا سجدے میں چلا جاتا، سجدے میں چلا جاتا، اٹھتا ہی نہیں۔ وہ بیٹھی رہتی، کبھی اونگتی تھی، کبھی ڈولتی تھی کہ یہ اب اٹھے گا، تب اٹھے گا، مجھے دیکھے گا۔ رات گزر جاتی، چلی جاتی، 1 رات، 2 رات، 3 رات، یہاں تک کہ 25 راتیں گزر گئی، مگر اس جوان کا سجدہ ختم نہیں ہوا۔ 1 رات آئی، مہینہ ختم ہونے سے پہلے وہ اپنے ٹارگٹ پر عمل کری نہ سکی، اپنے باپ کو جواب کیا دیتی؟ اب تک یہ نوجوان دیکھا ہی نہیں۔ محبت میں فدا ہونا بہت دور کی بات ہے، دیکھ تو لے ایک بار۔ وہ سجدے میں جیسے ہی گیا، آخری رات تھی، اس خاتون نے کہا اے کٹھور دل، اے کٹھور دل، ایک بار اپنا سر اٹھا کر میرے حسن کو دیکھ تو لے، مجھے دیکھنے کے لیے لوگوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں، میرے نکاح کے لیے بڑے بڑے بادشاہوں کے شہزادوں کے پیغامات آتے ہیں، اور ایک تو ہے
کہ میری طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اس نوجوان نے مصلے سے سر نہیں اٹھایا، سر اٹھائے بغیر کہا اے خاتون تو اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتی، واپس چلی جا، واپس چلی جا، اس لیے کہ جن آنکھوں میں مصطفیٰ کا جمال بسا ہو، جو آنکھیں اپنے نبی کے دیدار میں مر ہو چکی ہو، ان کو تیرے جیسا حسن دھوکہ نہیں دے سکے۔ جب اس کی حقانیت پر جمی ہوئی یہ استقامت کو اس خاتون نے دیکھا تو کہنے لگی اب سر اٹھا، اب سر اٹھا، میں اپنی محبت میں تجھے فدا نہ کروں گی بلکہ میں تیری محبت میں فدا ہو چکی۔ تجھ جیسا حق نوجوان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ سر اٹھا، جس خدا کی تو عبادت کرتا ہے، جس مصطفیٰ کے حسن میں تو مستغرق ہے، ذرا مجھے ان کا دیوانہ تو بنا لے۔ وہ نوجوان اٹھا اور اس خاتون کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ یہ ہے ہماری فتح، اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام ہے۔ میرے عزیزوں، اس نوجوان نے کہا کہ ہم اجنبی ہیں، ہم غیر محرم ہیں، اس طرح رہ نہیں سکتے۔ اس خاتون نے کہا یہ دیار غیر ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ خاتون کہتی ہے میں تیرے لیے راستہ ہموار کرتی ہوں، جب تو یہاں سے نکل کر جائے تو مجھے بھی ساتھ لے جائے، ہم دونوں نکاح کر لیں گے۔ اس خاتون کی بات پر وہ نوجوان رات کے وقت نکلا۔ وہ نوجوان لڑکی اس جوان شہزادے کو لے کر نکل پڑی۔ شہر سے باہر بھی ابھی نہیں گئے تھے، گھوڑوں کے دوڑنے کی آواز آئی، ایک فوج پیچھے دوڑتی ہوئی آئی۔ یہ دونوں ڈر گئے، یہ نوجوان لڑکا اور لڑکی ڈر گئے، ڈر کر کے ایک درخت کے پیچھے چھپ گئے۔ کہا کہ بادشاہ کو شاید خبر ہو گئی یا وزیر کو خبر ہو گئی، اس لڑکی کے باپ کو ہمیں پکڑنے کے لیے فوج بھیجی گئی ہے، اب کیا ہوگا؟ دونوں ڈرے سہمے درخت کے پیچھے کھڑے تھے۔ وہ آنے والی فوج قریب آئی، قریب آ کر کے اس فوج میں سے کسی نے آواز دی اے فلاں بن فلاں باہر آ جا۔ لڑکی کا بھی نام لیا، لڑکے کا بھی نام لیا، باہر آ جاؤ۔ یہ نوجوان شہزادہ جب باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے یہ بادشاہ کی فوج نہیں بلکہ یہ فوج کے اندر اس کے شہید دونوں بھائی گھوڑے پر سوار آئے، جن کو مہینہ بھر پہلے بادشاہ نے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا تھا۔ وہ نوجوان دونوں گھوڑے پر سوار آئے ہوئے ہیں۔ اس نے دیکھتے ہی کہا بھائی جان آپ کیسے؟ ان دونوں بھائیوں نے کہا ہے ہمارے ننھے بھائی، کیا تجھے معلوم نہیں اللہ کی راہ میں جو مارا جاتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا، وہ مردہ نہیں ہوتا، اللہ نے تصرف عطا کیا ہے۔ اور یہ جو تو جماعت دیکھ رہا ہے یہ بادشاہ کی فوج نہیں، یہ رسول اللہ کے صحابہ، بدری صحابہ، خندقی صحابہ ہیں جو تیری برات میں آج آئے ہوئے ہیں، تیرے نکاح میں آج آئے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ کیسی کیفیت ہوگی؟ عشق رسول ہی کی تو یہ دولت ہے۔ اخیر میں اس چھوٹے سے بھائی نے غم کے ساتھ، میری تقریر کا خلاصہ یہی ہے، میری گفتگو کا لب لباب حاصل کلام یہی ہے، اگر اس بات کو سمجھ لیا تو زندگی بھر تم ڈر سے اور خوف سے آزاد ہو جاؤ گے۔ اس نوجوان نے اپنے دونوں بڑے بھائیوں سے کہا بھائی جان جب وہ بادشاہ کھولتے ہوئے تیل میں آپ کو ڈال رہا تھا، تیل میں اس قدر گرمی تھی کہ ہاتھ قریب لے جائیں تو چمڑی اتر جائے، آپ کا جسم جب اس تیل میں گیا کتنی دردناک تکلیف ہوگی، کیسی اذیت آپ نے برداشت کی۔ وہ دونوں گھوڑے پر سوار جوانوں نے ہنستے ہوئے کہا ہے بچے، اے ہمارے جوان بھائی کس تکلیف کی بات کر رہا ہے؟ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کب تیل میں ڈالا گیا، کب روح نکلی، اس لیے کہ جس وقت جلاد ہمیں تیل میں ڈال رہا تھا سامنے جمال مصطفیٰ تکلیف کے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے سامنے حاضر ہو ہی جاتے ہیں، وہ اپنے نورانی چہرے کے ساتھ جب غلاموں کے پاس آتے ہیں تو پھر درد کس کو کہتے ہیں، تکلیف کس کو کہتے ہیں، چاہے پھانسی ہو کہ چاہے آگ میں جلنا ہو۔ میرے عزیزو اگر وہ کمال و جمال سامنے ہو تو پھر ہر درد میں مزہ ہی مزہ ہے، ہر درد میں مزہ ہے۔
آقا پر درود ہے فرشتوں کا وزیر